السلام علیکم ناظرین کرام، ٹائم لائن سنیمیٹک چینل کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین کرام، مہمت پتھیلار سلطانی سیریز نے اپنی بیسٹ ایکٹنگ اور انکریڈیبل پرفارمنس سے نہ صرف دیکھنے والوں کی دل جیت لیے ہے بلکہ تاریخ کی پیچیدہ موڑ کو بھی زبردست انداز میں پیش کیا ہے، خاص طور پر اس وقت جب بوسنیا، افلاک اور ہنگری کی بادشاہت سلطنت عثمانیہ کے خلاف کھڑی ہیں۔ سیریز کے رائٹر بڑی مہارت سے سسپینس اور ڈرامٹک ٹویسٹ ڈال رہے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے، اگر آپ کسی ہسٹوریکل سیریز کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی پس منظر کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں تو آپ اسے کبھی بھی مکمل طور پر انجوائے نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر اس سیریز میں کنگ میتھیاس کا ذکر آیا ہے، لیکن آپ شاید سوچ بھی نہیں سکتی کہ اس کے پیچھے کتنی ڈارک ہسٹری چھپی ہوئی ہے۔ اسی طرح حرم ہمایون کا نظام، جو تاریخ میں ایک اسٹرانگ اور نازک سسٹم ہے، بہت سے ناظرین کے لیے اب بھی انجان ہے، اور سیریز نے ان ڈارک تاریخی رازوں کو دکھانے سے گریز کیا۔ اگر یہ سب ڈرامیٹیکلی دکھایا جاتا تو شاید بور لگتا، حالانکہ تاریخی طور پر یہ سب بہت انٹرسٹنگ اور انجوائیبل ہیں۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ مہمت پتھیلار سلطانی سیریز نے اس تاریخی موڑ کو کیسے پیش کیا اور کون سے حصے یا تو غلط دکھائی گئی یا بالکل مظاہر نہیں ہوئے۔ ناظرین کرام، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم سیریز میں ایک تاریخی ٹاپک یعنی مہترچی نظام کو دیکھیے تو یہ واقعی بہت ہی اچھی طرح پیش کیا گیا ہے، لیکن ان کے پیچھے بھی ایک سیاسی طاقت تھی جو آگے بتانے والا ہوں۔ خیر، پہلے ان کی تاریخ جانتے ہیں۔ تو مہترچی نظام سلطنت عثمانیہ کی فوج اور معاشرت میں صرف ڈول بجانے کا ذریعہ نہیں تھا، بلکہ یہ فوجی، انتظامی اور مذہبی تقریبات میں رابطے اور نظم و ضبط کا ایک پاورفل وسیلہ تھا۔ خصوصاً جانصار اپنی فوجی کارروائیوں میں ڈول پر مکمل انحصار کرتے۔ ڈول کے ذریعے فوجیوں کو حملہ یا دفاع کا سگنل ملتے تھے۔ مارچ اور نقل و حرکت کے دوران فوج کو کوارڈینیشن اور ہم آہنگی میں رکھا جاتا تھا۔ جنگ کے دوران ڈول سے فوجیوں کا حوصلہ بڑھتا اور مورال مضبوط ہوتا تھا۔ محلوں اور قلعوں میں اہم پیغامات اور سرکاری تقریبات میں بھی ڈول استعمال ہوتا تھا۔ ڈول بجانے والوں کو کہا جاتا تھا ڈول باز یا مہترچی۔ یہ مہترخانہ یعنی سرکاری فوجی بینڈ کا حصہ تھے، جو دنیا کے سب سے قدیم فوجی بینڈز میں سے ایک تھا۔ مہترچی نہ صرف ڈول بجاتے تھے بلکہ ہتھیاروں کی ترتیب اور فوجی ڈسپلن برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتے تھے۔ ڈول کی آواز دشمن پر سائیکولوجیکل اثر ڈالتی، خوف اور الجھن پیدا کرتی، اور فوجیوں کے لیے یہ حوصلہ اور اسٹرانگ سگنل بھی تھا۔ مہترخانہ کی موجودگی سلطان کی شان اور سلطنت کی طاقت کی علامت تھی۔ یہ ڈول سسٹم سلطنت عثمانیہ کی فوجی طاقت کو منظم، مؤثر اور ہم آہنگ بناتا تھا۔ یہ نظام نہ صرف بیٹل فیلڈ میں بلکہ سماجی اور ثقافتی تقریبات میں بھی ایک اہم کردار ادا کرتا رہا۔ تو ناظرین کرام، اگر ہم سیریز میں مہترچی نظام کو دیکھیں تو یہ ہمیں تقریباً 40% اہمیت دکھا رہا ہے، لیکن پھر بھی جس طرح اسے اسٹرانگ کیمرہ ورک، ڈرامٹک اینگلز اور کوارڈینیشن کے ساتھ پیش کیا جا رہا ہے وہ واقعی انکریڈیبل اور انٹرسٹنگ ہے۔ حقیقت میں مہترچی نظام سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں اتنا ڈارک اور پاورفل نہیں جتنا کہ حرم کی خواتین رکھتی تھی، لیکن اگر ہم دونوں کو موازنہ کریں تو یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دونوں کے پاس کسی نہ کسی کو کنٹرول کرنے کی طاقت موجود تھی۔ حرم کی خواتین خوفناک اور ڈارک طریقے سے پوری سلطنت کو کنٹرول کر سکتی تھی، اور مہترچی نظام پوری جاندار فوج کو پاورفل اور اسٹریٹجک کنٹرول دے سکتا تھا۔ کئی بار وزیران اپنی ذاتی مقاصد کے لیے مہترچی نظام کا استعمال کرتے تھے۔ انہیں خوش کیا جاتا تھا تاکہ فوج کے حملے اور دفاع کی سگنل اپنی پیدی کے مطابق چلے۔ جنگ کے دوران غلط وقت پر ڈول بجایا جاتا، جس سے فوجیں غلط وقت پر اٹیک کرتی اور ذمہ دار پاشا جنگ میں ہار جاتا۔ سلطان پھر سوال کرتے کہ تم جنگ میں کیوں ہارے، حالانکہ اصل غلطی دوسری مخالف پاشا اور مہترچی نظام کی ہوتی تھی، لیکن بن جاتا کوئی اور پاشا۔ مثال کے طور پر بلغیرات کی معاصرے میں شہاب الدین پاشا کی مجبوری کی وجہ سے زاغنوش پاشا کو سزا ملی، حالانکہ شہاب الدین حرص یا لالچ کے لیے نہیں کر رہا تھا، بس مجبور تھا۔ خیر ناظرین کرام، مہترچی کا یہ ڈارک اور پاورفل سسٹم واقعی خطرناک تھا، لیکن سیاست میں ان کی طاقت محدود تھی اور دوسری ان کو قائل کرنا آسان نہیں تھا۔ پھر بھی اپنی اسٹریٹجک طاقت اور کنٹرولنگ ہنر سے وہ جنگ کا نقشہ پلٹنے کی صلاحیت رکھتے تھے، اور یہ وہی چیز ہے جو ہمیں دکھاتی ہے کہ کیسے مہترچی نظام اور حرم کی خواتین سلطنت پر اثر انداز ہونے کی اسٹرانگ طاقت رکھتے تھے۔ ہر فیصلہ، ہر جنگ اور ہر حملہ کسی نہ کسی حکمت عملی کے تحت بدل سکتا تھا۔ خیر ناظرین کرام، اب آتی ہے ایک پاورفل اور ہسٹوریکل ٹاپک کی طرف جسے سیریز ہمیں آلموسٹ نہیں دکھا رہا۔
رادو ایک ایسا نام جس نے تاریخ میں ولاد تپس جیسے ظالم حکمران کے سامنے بے خوف اور بہادرانہ مقابلہ کیا۔ رادو نے صرف اپنی فوجی طاقت سے نہیں بلکہ اپنی ذہنی جرات، اسٹریٹجک سوچ اور اخلاقی ہمت سے دشمن کو ڈرایا۔ کم تعداد میں سپاہیوں کے باوجود وہ خطرناک حالات میں بہترین جنگی حکمت عملی استعمال کرتا تھا، اور اس کی موجودگی دشمن کے لیے ایک سائیکولوجیکل شوق کے مترادف تھی جس سے دشمن فوج کا مورال ٹوٹ جاتا تھا۔ اس کی حکمت میں حق اور انصاف کے لیے قربانی دینے کا جذبہ تھا۔ اس کی سب سے اسٹرانگ پہلو اپنے قوم اور حق کے لیے خطرہ مول لینے کی آمادگی۔ وہ کبھی خوفزدہ نہیں ہوا، اور اس کی قربانیاں نہ صرف فوجی میدان میں بلکہ سماجی اور اخلاقی سطح پر بھی ایک مثال ہے۔ حالانکہ سیریز میں اسے ڈرپوک دکھایا گیا ہے، حقیقت میں رادو ہمیشہ افلاک میں رہ کر ولاد کا سامنا کرتا رہا۔ خیر ناظرین کرام، یہ ایک نازک اور پاورفل موڈ ہے۔ میں اس پر مزید کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن آپ لوگ کمنٹس میں اپنی خیالات ضرور شیئر کریں کہ رادو کی اصل بہادری اور قربانی کس حد تک تھی۔ ناظرین کرام، اب شروع ہوتا ہے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ کا سب سے ڈارک اور پاورفل موڈ، یعنی حرم کے خواتین۔ سیریز میں انہیں صرف محل کے خواتین دکھایا گیا ہے، لیکن حقیقت میں ان کی طاقت اتنی اسٹرانگ اور نفیس تھی کہ پوری سلطنت کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ سکتی تھی۔ کئی ہنٹس بھی دی جا چکی ہے، شاید آپ نے محسوس بھی کیے ہو، لیکن اب ہم دیکھیں گے وہ ڈارک ہسٹری جو انہیں سلطنت پر پاورفل کنٹرول دیتی تھی۔ حرم کی خواتین صرف محل کی زینت نہیں تھی، وہ سلطنت عثمانیہ کی معاشی، سیاسی اور فوجی معاملات پر گہرا اثر رکھتی تھی۔ ان کی طاقت اتنی تھی کہ اگر چاہتی تو پوری سلطنت کو معیشت، فوج اور سیاست کو اپنی مرضی کے مطابق موڑ سکتی تھی۔ حرم کے ملکہ اور اعلیٰ خواتین تاجروں، معماروں اور مختلف طبقات پر اثر ڈال سکتی تھی۔ کسی تاجر کا ریکارڈ بند کروانے سے معیشت متاثر ہو سکتی تھی اور لوگ ناراض ہو سکتے تھے۔ یہ طاقت ایک نفیس اور خطرناک حکمت عملی پر مبنی تھی۔ حرم میں رہنے والی خواتین میں سلطنت کے امیروں یا پاشاؤں کی بیویاں بھی شامل تھیں۔ اگر حرم کی ملکہ نے منصوبہ بنایا تو وہ پاشاؤں سے غلط فیصلے یا بغاوت کروا سکتی تھی۔ کچھ عیسائی شاہی خواتین اپنے ملکوں میں سفیر بن کر سلطنت کے فیصلوں پر اثر ڈال سکتی تھی۔ تصور کریں اگر نازک وقت پر کوئی غلط فیصلہ ہو جائے تو نہ صرف سلطان بلکہ پوری سلطنت تباہی کے قریب ہو سکتی تھی۔ حالانکہ عثمانی سلاطین نے عیسائی شاہی خواتین سے محبت کی اور انہیں بغاوت کی اجازت نہیں تھی، اس لیے تاریخ میں اس کا ریکارڈ نہیں، لیکن سب سے خطرناک طاقت تو یہی سفارت نظام تھا۔ حرم کے خواتین خزانہ اور فوجی تنخواہوں پر بھی مکمل کنٹرول رکھتی تھی۔ تنخواہیں بند کرنے سے فوج اور تاجروں کو قابو میں رکھا جا سکتا تھا۔ تاریخی مثال جاندار علی پاشا نے خزانچی پاشا کے ذریعے، جیسا سیریز میں دکھایا گیا ہے، پہلی سیزن میں قسطنطنیہ کے فتح میں ریکارڈ پیدا کی تھی۔ حالانکہ اس نے یہ کام خزانچی پاشا سے کروایا کیونکہ حرم کی خواتین براہ راست مردوں سے نہیں ملتی تھی۔ باقی کاموں کے لیے مردوں کو مختلف وظائف دی جاتی تھی، لیکن کنٹرول ہمیشہ حرم کی ملکہ کے پاس ہوتا تھا۔ تو یہ تھی حرم کے خواتین کی ڈارک طاقت، ایک طاقت جو نہ صرف محل بلکہ پوری سلطنت پر اثر ڈال سکتی تھی۔ خیر ناظرین کرام، اب آتے ہیں کنگ میتیاس کی طرف۔ تو قسط نمبر 70 کے ٹریلر میں کنگ میتیاس کا ذکر آیا اور لوگ سوچ رہے ہیں کہ کیا اس کا انٹری واقعی ممکن ہے۔ تاریخی حقائق کے مطابق کنگ میتیاس نے بوسنیا کے لیے اپنی ذاتی سفر نہیں کیا، بلکہ اس کے کمانڈرز کو بھیجا تاکہ عثمانیوں کے خلاف مدد فراہم کی جائے۔ بعد میں جب بوسنیا عثمانیوں کے ہاتھ آیا تو میتیاس نے خود حملہ کیا۔ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ وہ صرف ایک اسٹریٹجک اور اسمارٹ لیڈر تھا جو ہر قدم میں اپنی سلطنت اور فوج کے پاورفل پلاننگ کا استعمال کرتا تھا۔ حالانکہ سیریز نے صرف ایک چھوٹا سا حصہ دکھایا، لیکن تاریخی طور پر کنگ میتیاس کی حکمت عملی، ڈپلومیسی اور جنگی منصوبہ بندی اس کے دشمنوں کے لیے ہمیشہ ایک چیلنج رہی۔ اس نے اپنی فوج اور کمانڈرز کے ذریعے اسٹریٹجک کنٹرول قائم رکھا۔ تو ناظرین کرام، یہ تو تھا میرا آج کا ویڈیو۔ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ میرا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔